ملک میں کرونا وائرس کے 2 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ ایک ملتان میڈیکل کمپلیکس اور دوسرا پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج تھا۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا نے تصدیق کر دی۔ تیمور خان جھگڑا کے مطابق جام حق ایک شخص کا تعلق مانگا اور دوسرے کا ہنگو سے تھا۔ دونوں مریض بیرون ملک سے آئے تھے۔ ایک کا تعلق ملتان سے تھا جو سعودی عرب سے آئے تھے اور ان کی عمر 50 سال تھی۔ ایک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جو دوسرے تھے ان کا جو تعلق تھا وہ بھی ان دونوں کی ٹریولنگ ہسٹری باہر کی ہے۔ وہ جو تھا اس کا تعلق ضلع ہنگو سے ہے اور ان کی عمر 36 سال تھی۔ ملک بھر میں کورونا کے مزید 70 کیسز سامنے آ گئے۔ سندھ میں 36، گلگت بلتستان میں 12، بلوچستان میں 7، پنجاب میں 7، خیبر پختونخوا میں 3، اسلام آباد میں 4 اور آزاد کشمیر میں 1 کیس رپورٹ ہوا۔ متاثرین کی تعداد 307 ہو گئی۔ 4 مریض صحتیاب، گھر منتقل۔ وزیر اعظم کا ڈیرہ غازی خان میں قرنطینہ سینٹر کا دورہ، پنجاب حکومت کے ساتھ بیٹھک بھی لگائی۔ کہا سہولیات کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، تمام ادارے اور افسران اپنی خدمات لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ اسلام آباد میں قائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فعال نہ ہو سکا۔ کورونا وائرس حکومت اور پی آئی اے کی نااہلی سے پھیلا، چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ کہا وائرس یہاں پیدا نہیں ہوا، ایئرپورٹس اور بارڈرز کے راستے آیا۔ حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ہمیں عدالتی کام روکنے کی ہدایت کر دی۔ عدالتیں بند نہیں کریں گے۔ کورونا سے بچاؤ کا مشن سندھ حکومت ان ایکشن۔ صوبے میں تمام شاپنگ مالز، پبلک پارکس اور مارکیٹس بند۔ یوٹیلیٹی سٹور، سبزی اور گوشت کی دکانیں اوپن۔ سرکاری دفاتر اور انٹرسٹی بس سروس کل سے بند ہوگی۔ بس اسٹینڈز پر رش بڑھ گیا۔ سندھ کی وفاق سے ٹرین سروس اور کارخانے بند کرنے کی درخواست۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں ہزاروں مسافروں کے آنے جانے سے وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ عوام خود احتیاط کریں، وفاقی حکومت ٹویٹر سے باہر نکل کر کام کرے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس کے پیش نظر جزوی لاک ڈاؤن، گھروں میں تقریبات پر پابندی، سرکاری دفاتر کے اوقات کار کم۔ پنجاب حکومت کا کورونا کے لیے عارضی اسپتال تیار کرنے کا اعلان۔ صوبے میں ریسٹورانٹس اور شاپنگ مالز رات 10 بجے بند کر دیں گے۔ وفاق کا 1 جون تک تمام امتحانات اور داخلے ملتوی کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تمام 29 بورڈز اور کیمرے سسٹم کے تحت امتحانات نہیں ہوں گے۔ یونیورسٹیز کے ہاسٹلز خالی کرا لیے، غیر ملکی طلبہ وہیں رہیں گے، اساتذہ بھی گھر پر رہیں۔ صدر مملکت، وزیر خارجہ اور اسد عمر کے کورونا کے ٹیسٹ کلیئر۔ شاہ محمود قریشی احتیاطاً قرنطینہ میں چلے گئے۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا چین کے تجربے سے سیکھ کر مربوط حکمت عملی اپنانی ہے۔ چین سے ہزاروں کٹس اور قرنطینہ کے لیے گرانٹ ملے گی۔ دنیا میں کورونا وائرس سے صورتحال خطرناک، متاثرہ افراد کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی، 8,800 سے زائد اموات۔ اٹلی میں 475، ایران میں 147 اور اسپین میں 90 افراد لقمہ اجل بنے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں عالمی ادارے مددگار۔ عالمی بینک کا پاکستان کو 18 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز دینے کا اعلان۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی 35 کروڑ ڈالر دے گا، 5 کروڑ فوری ملیں گے۔ شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، پاک فوج کے لیفٹیننٹ سمیت 4 جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ آپریشن کے دوران 7 دہشت گرد بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ دعا منگی اور بسمہ کیس میں سندھ پولیس کی بڑی کامیابی، اغوا میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کی پریس کانفرنس، کہا گروہ کے 5 اراکین ہیں، 3 ملزمان تاحال مفرور ہیں۔ علامہ ناصر مدنی پر تشدد کرنے والے قانون کے شکنجے میں 4 ملزمان کو گجرات سے پکڑا گیا، جدید اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ ملزمان نے علامہ ناصر مدنی کو اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔
کورونا کے خوف میں منافع خوروں کا روک، کراچی کے مختلف علاقوں میں آٹا نایاب، شہری آٹے کی تلاش میں ایک دکان سے دوسری دکان پر پھرنے پر مجبور۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بدترین مندی، 100 انڈیکس میں 2200 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 31,000 کی نفسیاتی حد بھی نیچے چلا گیا۔ 24 غیر ملکی کھلاڑی اور سپورٹ اسٹاف ممبرز واپس روانہ، غیر ملکیوں نے پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات اور قیام کو شاندار قرار دے دیا۔ مجھے میں خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کورونا وائرس کے خطرناک وار کی۔ آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ پاکستان میں کورونا کے 2 مریض زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ مردان کا 50 سالہ شخص دم توڑ گیا ہے، جبکہ ہنگو سے تعلق رکھنے والا 36 سالہ شخص بھی کورونا وائرس کے باعث جان سے چلا گیا۔ پاکستان بھر میں کورونا وائرس کے آج 70 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں متاثر افراد کی تعداد 304 تک جا پہنچی ہے۔ صرف سندھ میں کورونا کے کیسز 208 ہو چکے۔ ملک میں 2 مریض زندگی ہار گئے۔ مردان کا 50 سالہ شخص دم توڑ گیا۔ مریض سعودیہ سے پاکستان آیا تھا، اس میں آج ہی کورونا کی تصدیق ہوئی، جبکہ دوسرا کیس ہنگو سے رپورٹ ہوا۔ 36 سالہ شخص بھی زندگی ہار گیا۔ متوفی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج تھا اور دبئی سے پاکستان پہنچا تھا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے، ہر گزرتے لمحے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سندھ میں کورونا کے آج مزید 36 سے زائد کیس آئے، جس کے بعد سندھ میں تعداد 208 ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں آج 12 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، متاثرین کی تعداد 15 ہو گئی۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 33 ہو گئی، کے پی میں 19، بلوچستان 23 اور اسلام آباد میں تعداد 7 ہو گئی، جبکہ آزاد کشمیر میں کورونا کا پہلا مریض رپورٹ ہوا۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر نے صوبے میں کورونا وائرس سے 2 اموات کی تصدیق کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ عوام گھبرائے نہیں، حکومت تمام اقدامات اٹھا رہی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت 2 میں کنفرم کر رہا ہوں، 2 کرونا کی جس میں جو وائرس تھا اس کے ریزلٹ پازیٹیو آئے تھے۔ ایک کا تعلق مردان سے تھا جو سعودی عرب سے آئے تھے اور ان کی عمر 50 سال تھی۔ ایک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جو دوسرے تھے ان کا جو تعلق تھا وہ بھی ان دونوں کی ٹریولنگ ہسٹری باہر کی ہے۔ وہ جو تھا اس کا تعلق ضلع ہنگو سے ہے اور ان کی عمر 36 سال تھی اور وہ جو ترکی سے براستہ دبئی اسلام آباد پہنچے تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت وار فوٹنگ پہ کام کر رہی ہے اور ہم نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں سارے وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کورونا وائرس کو ہم نے شکست دینی ہے۔ کورونا وائرس سے اموات کے بعد کے پی کے حکومت ان ایکشن جاں بحق شہری کے گھر اور اطراف کے علاقے کو قرنطینہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اسی حوالے سے پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرزانہ، کورونا سے اموات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے حکومت ان ایکشن ہو گئی ہے، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں، یہ جو ہنگو کا ایک مریض تھا، جو دوسرا ایک ڈیتھ ہوئی ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں، ہنگو سے اس کا تعلق تھا اور عبدالفتح اس کا نام تھا اور یہ یہاں پر ایک علاقہ ہے اکیڈمی ٹاؤن میں سفید ڈیری کا، یہاں پر یہ آیا تھا ترکی سے براستہ دبئی اور پھر یہاں اسلام آباد اور پھر پشاور میں اپنے رشتہ داروں کے گھر کچھ دن رہا اور پھر پتہ چلا کہ اس میں کچھ سیمٹمز تھے تو اسے وہاں گھر کے قریب ہی سفید ڈیری کے علاقے میں ایک نجی کلینک تھا، ادھر اس کا چیک اپ کرایا گیا، پھر وہاں سے پولیس سروسز ہاسپٹل لایا گیا اور اس کے بعد آخر میں لیڈی ریڈنگ اسپتال لایا گیا جہاں پہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا تھا اور اس کے بعد آج جو دوسری ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس عبدالفتح کی ہوئی۔ اب جب یہ ساری سچویشن خیبر پختونخوا حکومت کے سامنے آئی تو ضلعی حکومت کے تھرو سفید ڈیری کے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا، اس کا جہاں پہ جس گھر میں وہ رہا تھا، جس کلینک میں اس کا علاج ہوا تھا، اس سارے ایریا کو انہوں نے کارڈن آف کر دیا ہے۔ پولیس کی بھی وہاں پہ داخلی اور خارجی راستے پر تعینات کر دی گئی ہے اور لوگوں کو اس سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پولیس سروسز ہاسپٹل میں جب اس کو لایا گیا، کیونکہ شروع میں جب خیبر پختونخوا حکومت نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے پولیس سروسز ہاسپٹل کو ہم جو ہے وہ فکس کریں گے اس چیز کے لیے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مریض لیڈی ریڈنگ میں وفات پا رہا ہے تو کوئی مردان میں MMC میں، اور کچھ مریض جو ہے وہ ہمیں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بھی ملے ہیں. تو سچویشن اس وقت یقیناً خیبر پختونخوا میں بہت ایک سیریس صورتحال اختیار کر رہی ہے. اگرچہ حکومت الرٹ ہے، ضلعی جو حکومتیں ہیں وہ بھی الرٹ ہیں، DDMAs ہو گیا، PDMA ہو گیا، سارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وائرس اس وقت کی خطرناک شدت کے ساتھ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، تو اس میں یقیناً مزید احتیاط جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اور آج سفید ڈیری کا علاقہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگرچہ اسے کوارنٹین کر دیا گیا ہے لیکن بہرحال وائرس وہاں پہ موجود ہے. بہت شکریہ فرزانہ آپ کا. KPK حکومت نے جزوی لاک ڈاؤن کر دیا ہے، گھروں میں بھی تقریبات ممنوع قرار دے دی گئی ہیں، مارکیٹس بھی صبح 10 سے شام 7 بجے تک کھلیں گی. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں چھٹیاں پکنک منانے کے لیے نہیں دی گئی ہیں، حکومت اور عوام نے مل کر اس وبا کو شکست دینی ہے. جو بچوں کو ہم نے چھٹیاں دی ہے، جو سکولز ہم نے بند کر دیے ہیں، جو یونیورسٹی ہم نے بند کر دی ہے، یہ اس لیے ہم نے بند نہیں کر دیے کہ آپ لوگ چھٹیاں انجوائے کریں گے. یہ سخت وقت ہے، آپ سب نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھنا ہے، محدود رکھنا ہے اپنے آپ کو. نجی مقامات اور گھروں میں بھی اس طرح کے تقریبات پر پابندی کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. کریانے کی دکانیں، میڈیکل سٹورز اور روزمرہ اشیاء ضرورت کے تحت جو بھی دکانیں ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، جبکہ باقی بازار اور مارکیٹ صبح 10 بجے سے 7 بجے تک کھلے رہیں گے. یہ ایک وبا ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہو کے نکلیں گے اللہ کے فضل سے. خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کی تعداد 19 ہو گئی ہے. متاثرہ افراد کے لیے DI خان میں قرنطینہ سینٹر فعال ہے. تفتان سے DI خان آنے والے افراد میں سے 3 افراد تاحال غائب ہیں. حکومت نے اہل خانہ سے تعاون کی اپیل کی ہے. DI خان میں 34 لوگ تفتان سے آئے، جن میں سے 15 غائب ہو گئے. ان میں سے 12 کو ٹریس کر کے آئسولیٹ کر دیا گیا، تاہم 3 اب بھی لاپتہ ہیں. جو 3 لوگ ٹریس نہیں ہوئے ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں. ان کی فیملیز کے ساتھ ہم ان کانٹیکٹ میں، اور وہ جلد ہی ٹریس انشاءاللہ ہو جائیں گے. جو 12 ٹریس ہو گئے ہیں ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا کے مطابق تفتان سے مزید 200 لوگ خیبر پختونخوا پہنچ جائیں گے، جن کے لیے گومل میڈیکل کالج میں قرنطینہ سینٹر بنا دیا گیا ہے. ہمارے پاس 200 لوگ جو آئیں گے ان کے لیے ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ہاسٹل میں انتظام کیا ہے. 24 دن کا سفر کر کے ٹائرڈ، ہنگری، ہیونگ ٹریولڈ اکراس پاکستان آئے ہوں گے، ان کو ہم نے اچھی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 72 کیس رپورٹ ہوئے، جن میں 40 کیسز کلیئر، جبکہ 16 مشتبہ کیسز کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے. کیمرامین سعید اختر کے ساتھ کاشان اوان، آج نیوز پشاور. آج سے سندھ بھر میں انٹرسٹی بس سروس اور آن لائن بس سروس بند ہو گئی ہے. سندھ حکومت کے احکامات کے بعد سرکاری دفاتر کو بھی تالا لگا دیا گیا ہے. کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک اور اقدام، 15 روز کے لیے انٹرسٹی بس سروس بند کر دی گئی. آج سے کوئی بس بیرون شہر کے لیے روانہ نہیں ہوگی. بس اڈوں پر عوام کا غیر معمولی رش رہا. بیرون شہر جانے والے شکوہ کرتے نظر آئے. پہلے 700 تھے، اس کو ڈبل کر کے 12-13 تھے. پوری یہ نہیں کہ بالکل لاڑکانہ، پوری جو سندھ کی ٹرانسپورٹ اس کو کرایہ جو انہوں نے ڈبل کر دیا ہے. ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا. 1000 روپے کرایہ لے رہے ہیں، یہ ناجائز ہی کر رہے ہیں. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سندھ گورنمنٹ کو، کائنڈلی اس کو جو ہے وہ ایشو کو ریزولو کریں. یہ جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے ان کا جو ہے کچھ کریں. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ 1200 روپے لیے جا رہے ہیں. یہاں تک غریب عوام بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے تو ٹکٹ کیسے وہ افورڈ کر پائیں گے. آن لائن بس سروس بھی 6 اپریل تک معطل رہے گی. سندھ حکومت کے فیصلے کے بعد جزوی لاک ڈاؤن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. ہوٹل، شاپنگ مالز، بچت بازار اور تفریحی مقامات بند کر دیے گئے ہیں. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس بھی متحرک ہو گئی ہے. سندھ حکومت کا فیصلہ، عمل درآمد شروع ہو گیا. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ٹریفک معمول سے کم رہا.
ہوٹلز، شاپنگ مالز، بچت بازار اور تمام تفریحی مقامات بند رہے۔ تعلیمی اداروں کو مکمل بند رکھنے اور کسی بھی قسم کی پبلک ڈیلنگ نہ کرنے کی ہدایات ہیں۔ تاہم IBCC نے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ سندھ بھر سے کراچی آنے والے طلبہ بغیر احتیاطی تدابیر کے IBCC کا رخ کرتے نظر آئے۔ دوسری جانب حکومتی ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف پولیس بھی متحرک رہی۔ 26 مقدمات درج کر کے 38 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ماسک اور سینیٹائزر مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کو بھی دھر لیا۔ اندرون سندھ بھی حکومتی ہدایات پر عمل درآمد نظر آیا۔ جمعرات سے سندھ کے تمام سرکاری دفاتر بھی مکمل طور پر بند رہیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں جزوی لاک ڈاؤن ہوتے ہی دکانوں پر آٹا نایاب ہو گیا۔ منافع خوروں نے کمر کس لی۔ شہری پریشان حال ہیں۔ حکومت سے آٹے کی سپلائی کو ممکن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جو ذخیرہ اندوزی کا سوچ رہے ہیں کہ بڑا برا